مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ حالانکہ کتا نہیں پالنا چاہیے۔ کتا حدیث میں ہے جس گھر میں کتا ہو اس میں کیا نہیں ہوتا؟ فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اور ایک روایت ہے جو شخص شکاری کتے یا جانوروں کے محافظ کتے کے علاوہ کتا پالتا ہے، شکاری کتا پال سکتے ہیں، جانوروں کی حفاظت کے لیے کتا پال سکتے ہیں، چوکی داری کا کتا بولو پال سکتے ہیں، کھیتی کے کام کے لیے کتا پال سکتے ہیں، باقی شوق سے جو پالتے ہیں ان کی ممانعت ہے۔ شوق سے کوئی کتا نہیں پال سکتے۔ آج کل بہت جوش آ رہا ہے، بہت جذبہ، کتوں پر رحم، کبوتر پر رحم، اس پر رحم، اور انسان بہت پنیہ ہے، بہت ثواب کا کام۔ کتے پال رہے ہیں، وہ بلیاں قسم قسم کے گھر میں پال رہے ہیں۔ ایک بڑے بنگلے میں بنگلور میں داخل ہوا جہاں پہلے 50 بلیاں تھی ایک گھر میں آ کے، اور میں گیا اس وقت 15 تھی کچھ، تو وہ نیچے تھی ڈکٹ میں، لیکن وہ جو باس اوپر آتی تھی تو ہم رہ نہیں سکتے تھے۔ شوق بلیاں پالنے کا شوق، کتے پالنے کا شوق، اور انسان کون سا ثواب لے رہے گا؟ ہم ریٹیل ثواب، انسان کو مار کے ہول سیل عذاب، سب ارپٹے لوگ ہیں، ہے نا؟ تو یہ بتایا کہ کتا نہیں پالنا چاہیے، لیکن ضرورت کا کتا پال سکتے ہیں۔ تو اب انہوں نے کوئی کتا پالا، اتنے نیک لوگ تھے، اب کوئی عام آدمی کتا پالے تو بات الگ ہے، امام صاحب کتا لاتے ہیں وہاں باندھتے ہیں، تو ابو بکر میں مشورہ ہوگا، امام صاحب کل سے آپ جا سکتے ہیں۔ ارے سمجھے گی نہیں؟ تو اب یہ ان پر بات آئی، تے اللہ والے اصحاب کا کتا کائے کو ان کو، سمجھے گی نہیں سمجھے؟ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ یہ ہماری شریعت میں ہے کہ کتا نہ پالا جائے شوق سے یا بغیر کام کے، لیکن ان کے مذہب میں کتے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، تو ہم کو کیا کرنا ہے لینا دینا؟ ہر مذہب کا الگ الگ جزیات الگ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ارے سمجھے کہ نہیں؟ ہاں رہ جائے گا مضمون۔ میں تو ابھی سناتا تھا امام صاحب کی ونڈو چھڑ گئی نا، بہت سے کام جو امام اعظم نے کیے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آج کا امام نہیں کر سکتا، کرا اس کو کیا بولتے ہیں، گیٹ پاس جا سکتے۔ تو کتے نیک صحبت کی برکتوں سے کتے کا بھی اعزاز ہو گیا۔ کیا ہوا بولو؟ کہ اللہ تعالی نے کتے کا ذکر اصحاب کہف کے ساتھ میں قرآن میں کر دیا، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں نیک لوگوں کو پسند کرتا ہوں، حالانکہ میں نیک نہیں ہوں، لیکن ہو سکتا ہے ان کی برکت سے اللہ مجھے بھی نیکی عطا کر دے۔ تو کیا ملا بولو اس کو، کتے کو؟ نیک نامی، قرآن کے اندر تذکرہ، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور بھی بہت سی باتیں جنت میں انسان بنا کر جائے گا وغیرہ، وہ الگ بحث، جتنی موٹی موٹی مضبوط باتیں ہم اتنی ہی کہیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے اچھے لوگوں کے ساتھ رہو۔ کیا کرو؟ سمجھے؟ تو کیا کرو بولو؟ تو اس لیے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت رکھو۔ کیا کرو؟ ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے پوچھا قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو آنے کی جلدی ہے تجھے کہ کب آئے گی؟ یہ بات سن کر شخص نے دل میں کچھ شرمندہ تو ہوا، لیکن پھر عرض کیا میں نے قیامت کے لیے بہت نماز روزے صدقات تو جمع نہیں کیے، مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ اللہ
آپ نے فرمایا اگر ایسا ہے تو سن لو، تم قیامت میں اسی کے ساتھ ہوں گے جس سے تم محبت رکھتے ہو. سمجھ میں آیا؟ تو یہاں بھی میں خاص پھر وہ حدیث دہرا رہا ہوں کہ مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں. پہلے نمبر پہ کس کی محبت ہے؟ اور ٹٹول لو حضور سے محبت کرنے والوں کو، ٹٹول لو پورے عیسائی علیہ السلام کے، عیسائیوں کے طریقے پر، پورے یہودیوں کے طریقے پر. یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے، اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. تو حضور نے فرمایا یہ گمراہ ہو گئے. میرے کو اتنا بڑا کہ اللہ سے ملا کر ون پارٹ آف دا گاڈ بنا کر تم گمراہ مت ہو جانا. مجھے اللہ یہ ہمیشہ کہنا محمد اللہ کے بندے اور رسول ہے. کیا ہے؟